بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، رزق ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان نے یہی خواہش رکھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے بے حساب رزق و دولت سے نوازے اور جائز اور حلال رزق سے نوازے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھوں گا جو کہ آپ نے چینی کے دانوں پر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن حکیم کی 3 مشہور سورتوں کا وظیفہ ہے۔ اس میں سے پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص اور تیسری سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ تینوں سورتوں سے واقف ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ سورتیں ہیں اور قرآن حکیم کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، جس کا آغاز قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ سورہ فاتحہ کچھ یوں نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرمانے لگا کہ آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس میں سے پہلا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور دوسرا نور ہے سورہ فاتحہ۔ جس نے بھی ان کو یاد کیا وہ اپنی ہر پریشانی، ہر مشکلات کا چھٹکارا پا لے گا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ پیارے دوستو، اس وظیفے میں جو دوسری سورہ مبارکہ استعمال ہونے والی ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص بہت آسان سورہ مبارکہ ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ سورہ مبارکہ بچے کو یاد ہوتی ہے، یعنی پڑھنے میں بڑی آسان اور فضائل کے اعتبار سے بڑی مالا مال۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل لگا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھے گا کہ ہم ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھیں؟ تو پھر نبی کا جواب بھی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ دوسری سورہ مبارکہ کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ اخلاص، اب سورہ کوثر۔ سورہ کوثر بھی رزق میں اضافے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آمدنی آئے تو اس آمدنی پر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ کوثر آپ 121 بار پڑھ کر اپنے پیسوں پہ دم کریں اور اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک بھی پڑھیں، تو یقین کریں آپ کے اس مال میں کروڑوں روپے کی برکت آ جائے گی۔ آپ کے گھر میں جو بھی آمدنی آتی ہے، چاہے وہ کسی نوکری کے ذریعے آتی ہے یا کسی کاروبار سے آتی ہے یا کوئی چیز بیچ کر آتی ہے، آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں ہیں جسے آپ اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں، جسے آپ اپنی دولت سمجھتے ہیں، اس پر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے، جس طریقے سے بتایا گیا ہے 121 بار سورہ کوثر اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے پیسوں پہ دم کر لیں، یقین کریں ان پیسوں میں آپ کو کروڑوں روپے کی برکت آئے گی۔
پیارے دوستو، یہ وظیفہ صرف آپ حلال اور جائز پیسے پہ کریں گے، ناجائز پیسے پہ جو حرام کا کمایا ہوا پیسہ ہے اس میں کبھی برکت نہیں آنی ہے۔ تو سب سے پہلا اول سبق یہی ہے کہ آپ جو بھی کما رہے ہیں حلال کمائیں، کیونکہ حلال کمائی میں ویسے ہی برکت ہوتی ہے، اور اس پر اگر یہ وظیفہ کر دیں گے تو اس پہ چار چاند لگ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کرتے ہیں جو کہ ان تینوں صورتوں سے بنا ہوا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، آپ کو آدھی مٹھی سے بھی کم آپ دانے لے لیں چینی کے۔ یہ وظیفہ کسی میٹھی چیز پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور چینی پہ بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی میٹھی چیز ہو تو اس پہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو، اور چینی کے دانوں پہ بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو چند دانے آپ چینی کے لے لیں یا کسی میٹھی چیز کا ٹکڑا لے لیں، اسے آپ ایک پلیٹ میں رکھیں، اور سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک کی تلاوت کریں۔ یقین رکھیں، درود پاک سے بڑھ کر وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ درود پاک ہر وظیفے کی جان ہے، بغیر درود پاک کے وظیفہ بے جان ہے۔ تو ایسے میں درود پاک کو آپ 11 بار بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ چینی کے دانوں پر پڑھیں گے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر تین بار۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھو گے بسم اللہ کے ساتھ، پھر بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھو گے، پھر بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورہ کوثر پڑھو گے، اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھو گے۔ 11 بار درود پاک شروع میں پڑھا، پھر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھی بسم اللہ کے ساتھ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، 3 بار سورہ کوثر پڑھی۔ تینوں چیزیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ آخر میں 11 بار درود پاک پڑھا۔ یہ پڑھ کر آپ چینی پہ دم کر لیں۔ اب یہ چینی کے جو دانے ہیں، ان دانوں کو آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پر بے حرمتی نہ ہو اور وہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوں، تاکہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں چینی کے دانوں کو کھا کر آپ کے لیے دعائیں کریں۔ آپ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے پیدا کیے ہوئے چیزوں کو جب اگر کوئی چیز کھلاتے ہیں، ان کو رزق پہنچاتے ہیں، بے شک رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ہم ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو یہ چیزیں کھلاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نوازے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ جمعرات اور جمعہ والے دن کریں گے۔ 2 دن آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔